سوچیں، اگر آپ کو ایک ایسی رات مل جائے جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا، وہ رات جب لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور اگر اس رات آپ کی ایک دعا قبول ہو جائے تو شاید آپ کی پوری تقدیر بدل جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، لیلۃ القدر آخر ہے کون سی رات؟ اور وہ 3 آسان اعمال کون سے ہیں جو اس ایک رات میں آپ کو 1000 مہینوں کا ثواب دلا سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیلۃ القدر کی حقیقت، نشانیاں اور وہ دعا جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچیں، اگر آپ کو زندگی میں صرف ایک رات ایسی مل جائے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہو، یعنی تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ وقت کی عبادت کا ثواب، تو کیا آپ اس رات کو ضائع کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہر سال اس عظیم رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی سب سے عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ وقت، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے تو اسے اتنا ثواب مل سکتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی عبادت کی ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ فرشتوں کا نزول۔ اس عظیم رات میں صرف انسان ہی عبادت نہیں کرتے، بلکہ آسمان سے لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر آ کر اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ امن اور سلامتی کی رات۔ لیلۃ القدر کی رات پوری رات سلامتی اور رحمت سے بھری ہوتی ہے۔ یہ رات مغرب سے لے کر فجر تک خیر اور برکت سے بھری رہتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تقدیر کے فیصلے بھی اسی رات لکھے جاتے ہیں۔ ایک اہم سوال، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کیوں دیا؟ کیوں ہمیں اس کی ایگزیکٹ تاریخ نہیں بتائی گئی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ حکمت کیا ہے اور لیلۃ القدر کی اصل نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سب ہم جانیں گے پارٹ 2 میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے، اگر یہ رات اتنی عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ایگزیکٹ تاریخ کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کی حکمت۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس لیے چھپایا تاکہ مسلمان صرف ایک رات نہیں بلکہ کئی راتوں میں عبادت کریں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لیلۃ القدر صرف ایک خاص رات ہے تو شاید لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے، لیکن جب یہ رات چھپا دی گئی تو مومن آخری 10 راتوں میں زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے۔ اسی میں اللہ کی حکمت اور رحمت ہے۔ آخری عشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی رمضان کی آخری 10 راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت اور بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ طاق راتیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یہ ہوتی ہیں 21 رمضان، 23 رمضان،
25 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان۔ اکثر علماء کے مطابق 27 رمضان کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ انسان تمام طاق راتوں میں عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کے حضور خوب دعا کرتے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آخری 10 راتیں کتنی قیمتی ہیں۔ ایک حیرت انگیز حقیقت، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہے لیلۃ القدر ہر سال مختلف رات میں آتی ہو، یعنی ایک سال 21 رمضان میں ہو اور دوسرے سال 27 رمضان میں۔ اسی لیے ہمیں ہر سال پوری محنت سے اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں لیکن ایک اور اہم سوال باقی ہے، کیا لیلۃ القدر کی کوئی نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ کیا ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ اور وہ کون سی علامتیں ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں؟ یہ سب ہم جانیں گے پارٹ 3 میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، وہ عظیم رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ کیا اس کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم رات کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی، سکون اور اطمینان۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں دل کو عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس رات ماحول میں ایک خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ مومن کا دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، معتدل موسم۔ احادیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اس رات میں انسان کو ایک خاص راحت محسوس ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، آسمان کی روشنی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آسمان صاف اور روشن ہوتا ہے، چاندنی نرم اور خوبصورت محسوس ہوتی ہے اور فضا میں ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچیں اگر ہمیں وہ رات مل جائے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ کیا صرف جاگنا کافی ہے یا ہمیں خاص عبادت کرنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کے لیے چند ایسے اعمال سکھائے ہیں جو انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ پہلا عمل، نماز۔ لیلۃ القدر کی رات کا سب سے اہم عمل نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام یعنی نماز پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دوسرا عمل، قرآن کی تلاوت۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے اس رات میں قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ چاہے آپ چند آیات ہی پڑھیں، لیکن دل سے پڑھیں، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے کلام پر غور کریں۔ تیسرا عمل، دعا۔ لیلۃ القدر دعا قبول ہونے کی بہترین رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ چوتھی نشانی، صبح کا سورج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نشانی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نرم روشنی کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس کی روشنی آنکھوں کو چبھتی نہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی ایک مشہور علامت ہے۔ ایک اہم بات، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نشانیاں اکثر بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی انسان کو اگلی صبح پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اسی لیے ہمیں صرف نشانیاں دیکھنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف لیلۃ القدر کو پہچان لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں، کیونکہ یہی رات انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگلے حصے میں لیکن اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس رات میں کرنے سے انسان کو بے شمار اجر ملتا ہے؟ اور وہ 3 آسان اعمال کون سے ہیں جو ہر مسلمان کر سکتا ہے؟ یہ سب ہم جانیں گے پارٹ 4 میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچیں، اگر ہمیں وہ رات مل جائے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ کیا صرف جاگنا کافی ہے یا ہمیں خاص عبادت کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کے لیے چند ایسے اعمال سکھائے ہیں جو انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ پہلا عمل، نماز۔ لیلۃ القدر کی رات کا سب سے اہم عمل نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام یعنی نماز پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دوسرا عمل، قرآن کی تلاوت۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے اس رات میں قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ چاہے آپ چند آیات ہی پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے کلام پر غور کریں۔ تیسرا عمل، دعا۔ لیلۃ القدر دعا قبول ہونے کی بہترین رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ چوتھا عمل، استغفار۔ اس رات میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا بہت اہم ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ پانچواں عمل، ذکر۔ لیلۃ القدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے ایک خاص دعا بھی سکھائی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ دعا کیا ہے اور اسے کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ لیکن ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت اہم سوال پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ یہ سوال بہت اہم تھا، کیونکہ ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ اس رات میں ایسی دعا کرے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک بہت خوبصورت اور مختصر دعا سکھائی۔ یہ دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اس دعا کی اہمیت۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص سچے دل سے یہ دعا کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ دعا کیسے مانگیں؟ لیلۃ القدر میں دعا مانگتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ دل سے دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں،
आजजी और रोने के साथ दुआ करें और अल्लाह से हर अच्छी चीज मांगें, क्योंकि अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं। अपनी जिंदगी के लिए दुआ। इस रात में सिर्फ दुनिया की चीजें ही ना मांगें, बल्कि ये भी दुआ करें, अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें नमाज का पाबंद बनाए, हमारे गुनाह माफ करे और हमें जन्नत नसीब करे। अगले हिस्से में लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि लैलतुल क़द्र में तकदीर लिखी जाती है। क्या वाकई इस रात में इंसान की तकदीर का फैसला होता है? और इसका क्या मतलब है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, लैलतुल क़द्र सिर्फ एक बाबरकत रात ही नहीं, बल्कि ये वो रात है जिसमें इंसानों के मामलात के फैसले भी किए जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इस रात में हर हिकमत वाला फैसला तकसीम किया जाता है। इस आयत का मतलब ये है कि इस रात में आने वाले साल के बहुत से मामलात का फैसला फरिश्तों के हवाले किया जाता है। फरिश्तों का ज़मीन पर आना। लैलतुल क़द्र की रात एक बहुत अजीम मंजर होता है। इस रात बेशुमार फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर नाजिल होते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आते हैं। इनके साथ एक बहुत अजीम फरिश्ता भी आता है जिसका नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही फरिश्ता हैं जो नबियों के पास वही लेकर आते थे। फरिश्तों का मकसद। ये फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आते हैं? उलमा के मुताबिक ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इंसानों की इबादत को देखते हैं और जो लोग इस रात इबादत में मसरूफ़ होते हैं उनके लिए रहमत और बरकत की दुआएं करते हैं। सोचें, अगर कोई शख्स इस रात इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हों तो ये कितनी बड़ी सादत है। सलामती वाली रात। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ये रात सरासर सलामती है जो फज्र के तुलू होने तक रहती है। इसका मतलब ये है कि लैलतुल क़द्र की पूरी रात रहमत, बरकत और सलामती से भरी होती है। इस रात शैतान का असर भी बहुत कम हो जाता है और अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा नाजिल होती है। इस रात की कद्र करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में शायद बहुत कम बार लैलतुल क़द्र आती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस रात को गफलत में गुजार देते हैं। कोई मोबाइल में मसरूफ़ होता है, कोई फजूल बातों में वक्त ज़ाया करता है और कोई सोकर पूरी रात गुजार देता है। हालांकि ये वो रात है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अगले हिस्से में लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है, हमें कैसे पता चले कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? क्या इसकी कोई निशानियां होती हैं? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, हमें कैसे पता चले कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? क्या इसकी कोई ख़ास निशानियां होती हैं? जी हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं, लेकिन ये निशानियां ज़्यादातर रात गुजरने के बाद ज़ाहिर होती हैं। पहली निशानी, पुरसुकून रात। लैलतुल क़द्र की रात आम रातों से मुख्तलिफ होती है। ये रात बहुत पुरसुकून और ख़ामोश होती है। इस रात ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी। दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी फ़िज़ा में रहमत और बरकत फैल गई हो। दूसरी निशानी, नरम रोशनी। कुछ अहादीस में बयान हुआ है कि लैलतुल क़द्र की रात में चांदनी और रोशनी नरम और हल्की होती है। आसमान बहुत साफ महसूस होता है और माहौल में एक अजीब सी रूहानी कैफियत होती है। तीसरी निशानी, हवा का सुकून। इस रात हवा भी बहुत नरम और हल्की होती है। ना तेज़ आंधी चलती है और ना कोई तूफान आता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी कायनात सुकून में हो। चौथी निशानी, सूरज का तुलू होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र के बाद जब सूरज तुलू होता है तो इसकी रोशनी नरम और मध्यम होती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की तेज़ शुआएं ना हों। ये भी लैलतुल क़द्र की एक निशानी है। असल हकीकत। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ निशानियां तलाश करते रहें, बल्कि हमें हुक्म दिया गया है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की हर ताक रात में इबादत करें,
کیونکہ ممکن ہے کہ ان راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہو۔ آخری عشرے کی طاق راتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا شخص بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگلے حصے میں لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کو کیسے گزارتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے؟ اور صحابہ کرام اس رات میں کیا کرتے تھے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آخری عشرے کی خاص تیاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اعتکاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم عمل تھا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان مسجد میں رہ کر صرف اللہ کی عبادت میں وقت گزارے۔ اس دوران انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعا اور ذکر کرتا ہے اور دنیاوی کاموں سے دور رہتا ہے۔ پوری رات عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں پوری رات عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس رات کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ گھر والوں کو جگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب لوگ اس عظیم رات کی برکت حاصل کریں۔ یہ ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف بلانا چاہیے۔ عبادت میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں سب سے بڑی چیز اخلاص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت میں ریاکاری سے بچیں اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے حصے میں لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص سے لیلۃ القدر کی رات عبادت رہ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس عظیم موقع سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو لوگ اس رات میں کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم رات ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مبارک رات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو اس رات کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ آئیے ان غلطیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی غلطی، صرف ایک رات پر بھروسہ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں رات کو ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف اسی رات عبادت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک رات پر نہیں بلکہ کئی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری غلطی، عبادت کے بجائے باتوں میں وقت گزارنا۔ کچھ لوگ مسجد میں یا گھروں میں جمع ہو کر فضول باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جاگنا ہی کافی ہے، لیکن اصل مقصد تو عبادت کرنا ہے۔ اگر پوری رات گزر جائے اور انسان نے عبادت نہ کی تو وہ اس عظیم موقع سے محروم ہو سکتا ہے۔ تیسری غلطی، موبائل میں مصروف رہنا۔ آج کے دور میں ایک بڑی مشکل موبائل فون بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ لیلۃ القدر کی رات میں بھی سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں یا فضول پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کو عبادت سے دور کر دیتی ہیں۔ چوتھی غلطی، صرف دنیاوی دعائیں مانگنا۔
کچھ لوگ دعا میں صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، جیسے مال و دولت، کاروبار، کامیابی، لیکن ہمیں آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے گناہوں کی معافی، جنت کی طلب، اللہ کی رضا۔ 5ویں غلطی، عبادت میں اخلاص نہ ہونا۔ کبھی کبھی انسان عبادت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسلام میں اسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور ریاکاری عبادت کے ثواب کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ ایک اہم حقیقت، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر ایک ایسا موقع ہے جو ہر کسی کو بار بار نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اگلے حصے میں لیکن ایک اور بہت اہم سوال ہے، اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور اس رات کی عبادت انسان کو کتنے سال کی عبادت کے برابر ثواب دیتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اب تک جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کب آتی ہے، فرشتے کس طرح زمین پر اترتے ہیں، اور کون سی عبادات سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ثواب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب۔ یعنی اگر آپ اس رات میں سچی نیت سے عبادت کریں تو اسے ایک زندگی بھر کی عبادت کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت ہے۔ خوش نصیب لوگ، جو لوگ اس رات کو مکمل عبادت اور دعا میں گزاریں گے وہ واقعی خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کے لیے آنے والا سال رحمت اور برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آخری پیغام، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ رات شاید ہر کسی کو ہر سال نصیب نہ ہو، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات کو عبادت میں گزاریں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اللہ کے ذکر میں محو رہیں۔ اسی میں اصل کامیابی ہے۔ اپنے خاندان کو بھی شامل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ رات سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم سب مل کر عبادت کریں تو برکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اختتامیہ، لہٰذا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت، معافی اور برکت کی رات ہے۔ اس رات کو ضائع نہ کریں، اپنے دل اور روح کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔